السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 73 اور 74 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقلنا، پھر ہم نے کہا، اضربوہ، اسے مارو، ببعضھا، اس کا ٹکڑا، کذالک، اس طرح، یحیی اللہ، اللہ زندہ کرے گا، موتا، مردے کو، ویریکم، اور تمہیں دکھاتا ہے، آیاتہ، اپنے نشان، لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، سمجھو۔ تو ہم نے کہا اس پر اس کا کوئی ٹکڑا مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ثم، پھر، قست، سخت ہو گئے، قلوبکم، تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی، سو وہ، کالحجارۃ، پتھر جیسے، او یا، اشد قسوۃ، اس سے زیادہ سخت، وان، اور بے شک، من الحجارۃ، پتھروں میں سے، لما، البتہ، یتفجر، پھوٹ نکلتی ہیں، منہ، اس سے، انہار، نہریں، وان، اور بے شک، منہ، اس سے بعض، لما، البتہ جو، یشقق، پھٹ جاتے ہیں، فیخرج، تو نکلتا ہے، منہ، اس سے، ماء، پانی، وان، اور بے شک، منہ، اس سے، لما، البتہ، یہبط، گرتا ہے، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، وما اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ، بغافل، بے خبر، عما، اس سے جو، تعملون، تم کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں جیسے، یا سختی میں ان سے بھی بڑھ کر ہے، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان سے کچھ یقیناً وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، پس ان سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک ان سے کچھ یقیناً وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ قصد، قصا، یکسو، نون ناقص وائی سے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ جب ایک شے میں دوسری شے سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہو اور پھر کسی عارضے کے سبب وہ صلاحیت باقی نہ رہے تو عربی زبان میں اس پر القاصی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہی حال انسان کے دل کا ہے کہ اس میں دلائل و آیات سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے، مگر جب مختلف اسباب کی بنا پر وہ صلاحیت باقی نہیں رہتی تو اثر قبول نہ کرنے میں اسے پتھر سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سرزنش فرمائی کہ عجیب کم بخت قوم ہو کہ مردے کا جی اٹھنا تک تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، پھر بھی تم اپنے کفر اور سرکشی پر ڈٹے رہے، اور تمہارے دل نرم ہونے کے بجائے اور سخت ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ اس سے بھی سخت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اہل کتاب کا سا رویہ اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، سورہ حدید کی آیت نمبر 17 میں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ او اشد قسوہ، یہاں او شک کے لیے نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کیا شک ہو سکتا ہے، بلکہ بل کے معنی میں ہے، یعنی وہ پتھر کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ قسوۃن سے اس میں تفضیل اقصا آتا ہے، مگر مزید سختی یہ اظہار کے لیے اشد قسوۃن فرمایا۔ ترجمہ میں اس کا خیال رکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے نافرمان لوگوں کے دلوں کی سختی کو پتھروں کی سختی سے تشبیہ دینے کے بعد پتھروں کا شکوہ دور فرمایا کہ پروردگار، ہم سخت ہی صحیح مگر اتنے بھی سخت نہیں کہ ان ظالموں کو ہم سے تشبیہ دی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی نرمی کے بیان کے لیے ان کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کے ڈر سے اس کا تعلق پتھروں کے تینوں قسموں سے ہے۔ معلوم ہوا کہ پتھروں سے نہروں کا پھوٹ نکلنا، ان کا پھٹ جانا اور ان سے پانی کا نکلنا اور ان کا گر پڑنا اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ پتھر تو بے جان چیز ہیں، وہ کیسے ڈرتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل والی مخلوقات کے علاوہ ان میں بھی ایک شعور اور فہم رکھا ہے جس کی حقیقت وہی جانتا ہے۔ اگر فلسفے کا مارا ہوا کوئی شخص انکار کرے تو کرے،
اہل سنہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں، اور کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ اور فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ سورہ نور کی آیت نمبر 41 میں، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ وہ ہے کہ اس کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے، ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی ہے، اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تو نے نہیں دیکھا بے شک اللہ اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے، اور بہت سے لوگ بھی، اور بہت سے تو وہ ہیں کہ جن پہ عذاب ثابت ہو چکا، اسے اللہ ذلیل کر دے پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 62 میں إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین کے پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں فرما رہے ہیں لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً اسے اللہ کے ڈر سے تو اسے پست ہونے والا دیکھتا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 48 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اور کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، جو بھی چیز ہو کہ اس کے سائے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں، اس حال میں کہ وہ عاجز ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور اپنے چمڑوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ کہیں گے ہمیں اس اللہ نے بلوا دیا جس نے ہر چیز کو بلوایا، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ اسی طرح صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ بخاری حدیث نمبر 6333۔ آپ نے فرمایا میں مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے بعثت سے قبل سلام کرتا تھا۔ مسند احمد کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 81 حدیث نمبر 208079 میں، اور مسلم کی حدیث نمبر 2066 میں اسی طرح کھجور کے تنے کا بآواز بلند رونے کا واقعہ صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 7506 میں۔ اتنے واضح دلائل کے بعد بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے تو صاف گمراہی ہے۔ ہم پر قرآن کے الفاظ حجت ہے اور ان کے ظاہر معنی کی پیروی فرض ہے۔ بغافل میں با نفی کی تاکید کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ ہرگز کے ساتھ کیا گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔